افق پر ٹمٹمانے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کی جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندی پہ ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ آسمان و زمین کے عظیم بادشاہت والے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہوں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دلائل توحید کے ضمن میں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی، اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ کہیں اس کی بلندی اور وسعت پر پھیلاؤ کو بیان کیا گیا، تو کہیں زمین و آسمان کے درمیان فضائی بساط میں موجود چاند، سورج، اس کی گردش سے دن اور رات کی تبدیلی، نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کی کائنات کی عظمت پہ یقین اور اس کی وحدانیت میں ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن نے بیان کیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پہ مجبور ہوئے۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح کیا گیا ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ عالم آفاق اور خود انسان کی اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کا مطالعہ کرے، اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پہ غور و فکر کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کافروں سے خطاب میں فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت مبارک میں رتق اور فتق دو لفظ ہیں، پہلے کے معنی منہ بند ہونا اور ملا ہوا ہونا، اور دوسرے کے معنی پھاڑنا کے آتے ہیں۔ آسمان و زمین کے باہم ملے جلے ہونے اور پھر انہیں الگ کیے جانے کی تشریح بعض مفسرین یوں کرتے ہیں کہ وہ دونوں ظلمات عدم میں گویا ایک دوسرے سے غیر متمیز تھے۔ قدرت نے انہیں جدا جدا پیدا کیا، پھر ابتدائے خلق میں بھی وہ منہ بند تھے۔ خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے، اوپر سے بارش برسائی اور زمین سے غلہ اگایا۔ اگر یہ منہ بند ہی رہیں تو کرۂ ارض میں انسانوں کی زندگی اور بقا ناممکن ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دوسری طرف سائنسی تحقیقات نے یہ بات بھی ثابت کی ہے، اور ماہر فلکیات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آسمان میں موجود سیاروں میں سے کسی سیارے کا ہی جز تھی، جو بعد میں اس سے جدا ہوئی۔ عام انسانی عقل شاید اس کا تصور نہ کر سکے کہ زمین و آسمان کے جز یا آسمان کے نیچے فضا میں موجود سیارے باہم ملے جلے تھے، لیکن علم و تحقیقات کی روشنی میں فلکیات کے ماہرین سب اس بات میں متفق اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اعتراف کرنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی عجب ہے کہ اس آیت میں خطاب اہل کفر سے ہے، اور ان حقائق کا انکشاف بھی اکثر انہی کی جانب سے ہوتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو وہ کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو ٹھیک رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں، بس این انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت پہ پھیلاؤ کے درمیان میزان یعنی ترازو کا تذکرہ آخر کس مقصد سے کیا گیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں عدل و انصاف قائم رکھنے اور نا انصافی یا ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنے کی ترغیب کے ساتھ اس میزان کی ایک تشریح مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالی نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ ان کے درمیان کی تمام مخلوقات میں گردش کرنے والے بے شمار سیاروں کے درمیان اپنے علم و حکمت سے ایسا زبردست توازن قائم کر دیا ہے کہ اسی توازن سے ہر چیز اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر اس ترازو میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو اس ساری کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ غور کیجئے۔ ارشاد ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب اور علم والے کا اندازہ مقرر کرتا ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کے پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفاق کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پہ آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان پہ اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ عالم افق میں جو توازن برقرار ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کرۂ ارض پہ انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت، اسی طرح ہر آسمان اور زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے، یعنی 500 سال میں جو مسافت طے کی جا سکتی ہے اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا وقت اور رفتار کی کمی پیشی کے سبب مختلف ہوتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے، اور سال بھی کون سے سال مراد ہے، دنیا کے سال یا آخرت کی تقویم کے سال، جہاں کا ایک دن دنیا کی 1000 اور 500,000 سال کے برابر ہے۔ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جبین نیاز خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔